بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نلقی اول من القا صدق اللہ مولانا العظیم وصدقنا ورسولہ النبی الامین وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی ولادی والناس اجمعین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ سامعین محتشم، عزیزان من، ارباب فکر و دانش، محمد وقار بھائی کے توسل یہاں پر حاضری ہوئی اور انہوں نے مدعو کیا تو ان کا مشکور بھی ہوں، اور ان کے مختلف عزائم بھی سنے اور مستقبل قریب میں بہت اچھے عزم کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آسانیاں عطا فرمائے، اور انشاءاللہ جہاں تک ہماری معاونت رہی انشاءاللہ ہم شامل حال رہیں گے۔ اب گفتگو کے لیے وقت بھی کم ہے، اس عنوان پر گفتگو کرنی ہے۔ اصل اگر دیکھا جائے تو اسلام کی بنیاد کے اہم جزیات میں سے ادب ہے، اور ہم جس عقیدے پر ہیں اس کی بنیاد صرف دو چیزوں پر ہے، ایک ادب پر اور دوسری محبت پر۔ کیونکہ ہم جس عقیدے کے ماننے والے ہیں، ہم جس نظریے کے ماننے والے ہیں، ہمارے امام اہل سنت سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے انبیاء شان الوہیت، صحابہ کی عظمت، اہل بیت کی شان، وہ تو وراء الورا ہے، آپ نے تو ایک عام سے بھی ولی کا ہمیں ادب سکھایا ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سامنے ہیں کہ آپ نے ایک مسلمان کی بھی حرمت ہمیں بتائی ہے کہ ایک مسلمان کی حرمت کتنی ہے۔ اب آج ایک اقوام عالم کو دیکھ لیں اور مسلمان ہی کو دیکھ لیں کہ اکثریت ہونے کے باوجود آج ہم بہت پیچھے کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کا ادب چھوڑ دیا، جو ان کا طریقہ تھا وہ چھوڑ دیا۔ اس کی مثال دوں کہ ادب کی برکت کتنی بڑی ہے۔ جو میں نے قرآن میں آیت پڑھی اس کا تعلق سورۃ طٰہٰ سے ہے۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں اعلان کیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک ایسی جماعت دے کر آئیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے جادو کو ختم کر دے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب فرعون نے کیا کیا؟ اس نے جادوگروں کو بلوایا، اور سارے جادوگر جب آئے میدان کے اندر تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے۔ اب حالانکہ بات جو سمجھنے کی وہ یہ دیکھیں کہ وہ جادوگر بلائے فرعون نے، آئے کفر کی طرف سے، لیکن آئے کس کے خلاف؟ اللہ کے نبی کے خلاف۔ لیکن جب وہ وہاں پر پہنچے تو قرآن نے اس مکالمے کو اتنے خوبصورت لفظوں میں بیان کیا، قالوا یا موسیٰ، ان لوگوں نے عرض کی۔ عربی کے اندر قالو کا معنی جب چھوٹا کوئی بڑے کی طرف جائے گا گفتگو کرنے کے لیے تو ہم یہ عرض کا معنی لیں گے۔ انہوں نے یہ عرض کی، اے موسیٰ ان تلقیا، اما ان تلقیا، اے موسیٰ کیا آپ پہلے ڈالیں گے؟ اما ان نلقیا اول من القا، یا ہم پہلے ڈالیں۔ اب آئے کفر کی طرف سے تھے، لیکن ان کا انداز تکلم اتنا احسن تھا کہ رب تعالیٰ کو اپنے نبی کا جو انہوں نے ادب کیا تو رب کو اتنا پسند آیا کہ یہ 5 آیتیں تواتر کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے آپ ڈالیں۔ اب انہوں نے ساری چیزیں جو اپنا کرتب دکھانا تھا وہ دکھا دیا، انہوں نے پھینک دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف آیا، پھر رب نے ان کے دل میں تسلی دی، اطمینان کو نازل فرمایا، اور پھر رب نے کہا کہ غالب آپ بھی رہیں گے۔ پھر حکم دیا کہ آپ کے ہاتھ میں جو وہ پھینک دیں۔ جب انہوں نے وہ پھینکا تو وہ ایک ہی وار کے اندر سارے ان کے شعبدے بازیوں کو کھا گیا۔ لیکن اس کی جو آیت نمبر 70 ہے اس کے اندر کمال ہو گیا۔
انہوں نے کیا کہا؟ وہ سارے جادوگر سجدے میں گر کر کہنے لگے آمنا ربی موسیٰ و ہارون، کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ تو پتا چلا کہ ادب اتنی بڑی شے ہے کہ اگر کفار حالت ایمان میں نہ ہو اور ادب کر جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے بھی انہیں ایمان نصیب فرما دیتا ہے۔ ایک دوسری بخاری شریف کے اندر عروہ بن مسعود ثقفی جاسوس بن کر آیا۔ اس نے کہا میں ذرا حضور کی جاسوسی تو کروں کہ یہ ہے کیا چیز صحابہ جو جنگوں میں بھی جیت جاتے ہیں، تعداد میں بھی کم ہوتے ہیں۔ اب وہ جب جاسوسی کرنے کے لیے آیا عروہ بن مسعود ثقفی، وہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور وہ بھاگا اپنے لوگوں کی طرف۔ تو لوگوں نے کہا کیا دیکھا تو نے؟ جاسوسی کرنے گیا تھا۔ اس نے کہا میں نے تو جو دیکھا ہے نا، بولا میں نے تو روم کے دربار بھی دیکھے، میں نے بڑے بڑے مہاراجا دیکھے، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، لیکن جس طرح میں نے اصحاب محمد کو محمد کا ادب کرتے دیکھا واللہ روئے زمین پر میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اب اندازہ کریں۔ اور پھر عروہ بن مسعود ثقفی ایمان لے آیا تو وہ بھی اس کے ایمان کا سبب بنی۔ تو اب پتا چلا کہ ادب کی اہمیت کتنی ہے، اور ادب ہے کیا چیز، اور ادب ہی سے بندہ اللہ کے نزدیک بھی عزت والا ہے۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ کیا تقوی نماز پڑھنے کا نام ہے؟ نہیں۔ کیا خارجی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ یصلونا۔ کیا زیادہ روزے رکھنے کا نام ہے؟ یصومونا۔ کیا خارجی نہیں رکھتے تھے؟ وہ یتصدقونا، وہ صدقہ بھی دیتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کی گرفت فرمائی، خارجیوں کی لعنت فرمائی اللہ کے رسول نے ان پر۔ تو کون سی ایسی چیز ہے جس کا نام تقوی ہے؟ آج میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ رب نے فرمایا ھدی للمتقین، واضح قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی، کہ اس کے اندر متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب قرآن کی تفسیر ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن متقین کون ہے؟ متقین کسے کہتے ہیں؟ اب قرآن نے بھی کہا آپ بڑے بڑے ادارے کھول لیں، بڑے بڑے پگڑیاں باندھ لیں، بڑے بڑے امامے باندھ لیں، لیکن جب تک آپ کے اندر ادب نہیں آیا تو آپ میں تقوی ہی نہیں آیا۔ آج کوئی گفتگو کرتے ہوئے شان رسالت کو ملحوظ نہیں رکھتا، کوئی گفتگو کرتے ہوئے شان الوہیت کا خیال نہیں کرتا، کوئی گفتگو کرتے ہوئے مقام صحابہ کے ادب کو ملحوظ نہیں رکھتا، کوئی اہل بیت اطہار کے ادب کو ملحوظ نہیں رکھتا، اور پھر تاریخ کی من گھڑت باتیں سنا کر لوگوں کے اندر اشتعال دلاتے ہو آپ لوگ۔ ہمیشہ یاد رکھنا تحریک کی اس بات کو لیا جائے گا جس کی مطابقت، جس کی طابقت حدیث اور قرآن کرے۔ اگر جو قرآن حدیث سے ٹکرائے اس تحریک کو ہم رد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا سائنس کے بارے میں بھی یہی نظریہ ہے۔ اس کی میں مثالیں دوں آپ کو ادب پر۔ اب متقین کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ حجرات میں، یہ سورہ حجرات ایسی ہے کہ پورے انسانی سسٹم کو بیان کرتی ہے، ایک سسٹم بیان کیا پورا۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اے ایمان والو اپنی آواز کو اللہ اس کے رسول کے اوپر نہ کرو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے تمہیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ تو کیا اس سے مراد گناہ تو ہے، لیکن گناہ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، وہ کافر تو نہیں ہوتے۔ کیوں؟ قرآن نے کہا نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا، گناہ کرے گا اس کو بھی دیکھے گا۔ بھائی گناہ کرنے سے نیکی ختم تو نہیں ہوتی، نیکی کی اہمیت افادیت تو اپنی جگہ رہتی ہے، لیکن یہاں فرمائے ان تحبط اعمالکم، تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ تو امام رازی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ حضور کی بے ادبی ہے، یہ کفر ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ کفر ہے۔ اب ادب کس چیز کا نام ہے وہ سنیں۔ اس کی اگلی آیت میں فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز سے دھیمی رکھتے ہیں، دھیمی ادب میں ہی رکھی جاتی ہے، دھیمی رکھتے ہیں ادب میں ہی رکھی جاتی ہے۔ پھر کیا کہا؟ رب نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، بولا جو اس طرح کرتے نا اللہ نے تو ان کا دل تقوی پر رکھ لیا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم،
پھر ان کے لیے چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوگی، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ تو یہاں پر یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ دراصل جو تقویٰ ہے وہ ادب ہے، اب ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس کی مثال صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے میں ملتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی عظیم شخصیت ہے، سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے۔ ایک دن امام حسین کے جوتوں کو ایک بندہ اپنے امامے سے صاف کر رہا تھا، سفید داڑھی تھی۔ لوگوں نے جب اس کے قریب جا کر دیکھا، لوگ چیخ مار کر کہنے لگے وہ کون تھا؟ وہ سیدنا ابو ہریرہ تھے جو امام حسین کے جوتوں کو صاف کر رہے تھے۔ یہ ادب ہے، یہ صحابہ نے اہل بیت کا ادب کیا۔ اس کی دوسری مثال سیدنا زید بن ثابت، قرآن کے پہلے حافظ، جب یہ جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے، عبداللہ ابن عباس یہ اہل بیت سے، حضور کے کزن، چچا کے بیٹے، اب جب یہ جنازہ پڑھانے کے لیے آئے زید بن ثابت، تو عبداللہ ابن عباس سواری لے کر آگے آئے۔ جب سواری لے کر آگے آئے نا تو بتائیے کیا کہا؟ بولا اے اولاد رسول، اے خاندان رسول، ایسا نہ کیا کرے۔ آپ نے زید بن ثابت کے ہاتھ چوم کر کہا رسول اللہ نے ہمیں علماء کا ادب ایسے سکھایا ہے۔ اب زید بن ثابت کا دل کتنا بڑا تھا، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ چومے اور کہا رسول اللہ نے اپنی آل کا ادب ایسے سکھایا۔ یہ ہے ادب اور محبت۔ تو ادب اور محبت جو تھی تو اس وقت دیکھ لو کیسر و کسریٰ بھی کانپتا تھا، روم بھی فتح ہوا، بیت المقدس بھی فتح ہوا۔ سب سے بنیادی وجہ تھی ادب۔ پھر جابر بن عبداللہ کو لے لیں، آخری عمر تھی وہ نابینا ہو گئے، اپنے گھر میں تشریف فرماتے شاگردوں کے ہمراہ۔ اتنے میں امام زین العابدین آ گئے تو پوچھا کون آیا ہے؟ کہ حضور زین العابدین آئے۔ آپ نے کہا بتایا کیوں نہیں؟ کھڑے ہوئے فوراً قدموں میں گر کر کہنے لگے سیدی کیسے ہیں آپ، اے اولاد رسول کیسے ہیں آپ؟ تو اب اندازہ کریں یہ ہمارے بزرگان دین نے ہمیں ادب سکھایا ہے۔ آج اسلام کا جو اسٹرکچر کھڑا ہے نا وہ ادب پر کھڑا ہے۔ اس بات کو میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، آج ہمارے یہاں فرقہ واریت کو پروان چڑھایا گیا، بہت بڑی سازشیں ہیں بر صغیر کے اندر، ہم فرے کی صورت میں، لارڈس آف عربیہ کی صورت میں، تاریخ اگر گفتگو کا اتنا وقت نہیں، لیکن اب حال یہ ہو گیا کہ ایک مسلمان دوسرے کو کافر کہتا ہے، دوسرا اس کو کافر کہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہودیوں کی ایک سازش رہی، ہمیشہ یاد رکھنا، یہودیوں کے اندر ایک فرقہ ہے کہ جو اپنے بچوں کا نام مسلمانوں کے نام پر رکھتا ہے اور پھر وہ مسلمانوں کے اندر شامل کرتے ہیں، شامل کرنے کے بعد پھر وہ اپنی 100 سالہ پلاننگ پہلے کرتے ہیں اور پھر اس کو آہستہ آہستہ سلو پوائزن کے ذریعے پھر پروان چڑھاتے ہیں۔ اب سنیں، یہ اس کی مثال دوں تو آپ ماضی میں چلے جائیں، ترکی میں مصطفیٰ کمال اتا ترک جب وہ آیا اس نے کیا حل کیا؟ آپ خود بتائیں کیا حال کیا ترکی کا؟ اذان پر پابندی، قرآن پڑھنے پر پابندی۔ ترکی میں کوئی قرآن نہیں ہے۔ ایک شیخ تھے عربی میں، ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس حافظ بہت ہیں لیکن ناظرہ قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ان سے پوچھا گیا کیوں؟ بولا اس لیے کہ قرآن تھا ہی نہیں ترکی میں۔ بولا ہم کی کیا کرتے؟ ہم ایک شہر سے دوسرے شہر کا ٹکٹ خریدتے ہیں، ساتھ والے کو پہلے دیکھتے وہ اپنا مسلمان ہے پکا ہے، پھر ہم اس کو قرآن سکھاتے، قرآن سکھاتے اور پھر واپسی کا ٹکٹ لیتے، پھر واپسی دوسرے بندے کو قرآن سکھاتے۔ اس طرح ہم گھروں پر جمع ہوتے دعوت کے بہانے، اس طرح ہم قرآن سکھاتے۔ تو بولا اس وجہ سے ہمارے یہاں حفاظ تو بہت ہیں لیکن ناظرہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اب 11 سال بعد پتا چلا کہ وہ بندہ تو یہودی ہے۔ جب اپنا کام کر گیا 11 سال بعد پتا چلا کہ وہ تو بندہ یہودی ہے۔ اسی طرح آج بھی اگر بڑی بڑی جگہوں پر اختلاف ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ بھی آپ لوگ یہی سوچتے ہیں ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ اتنا جھک نہیں سکتے، لیکن پیچھے سے ایسے عناصر شامل ہو گئے کہ جنہوں نے عنایت کا مسئلہ بنا دیا، جنہوں نے اتنا پروان چڑھا دیا، ادب ختم کروا دیا۔ سب سے بیسک چیز ادب ختم ہوئی تو سب کچھ ہو گیا۔ اب اس کی مثال میں دوسری دیتا ہوں آپ کو۔ آج دنیا کے اندر حنفی ہیں، شوافی ہیں، مالکی ہے، حنبلی ہے۔ آپ بتائیں کبھی کسی حنبلی نے شوافی کو کافر کہا ہے؟ اچھا دوسری بات، کسی حنفی نے مالکی کو کافر کہا ہے؟ کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا۔
اور پوری دنیا میں آج ہے بھی، منظم نظام ہے، حنفی احناف میں مضبوط، مالکی مالک میں مضبوط، شفافی شافعی میں مضبوط، حنبلی امام حنبل کے ساتھ مضبوط. اب ہر بندہ اپنے ساتھ ہے، کوئی بندہ اسے ٹوٹتا بھی نہیں ہے، جدا بھی نہیں ہوتا، اپنے امام پر فخر بھی ہے اور دوسرے امام کا خیال بھی ہے. اس کی بیسک وجہ کیا تھی؟ اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اختلاف تو کیا، اختلاف فی علم ہی کیا، ادب کو ملحوظ رکھا، اختلاف کیا، اختلاف فی علم ہی کیا، فی نفس ہی نہیں کیا. امام ابو اعظم حنیفہ اور امام مالک کی مدینہ شریف میں بیٹھ کر بحثیں ہوا کرتی تھی. امام اعظم جب دلائل دیتے امام مالک پسینہ ہو جاتے، لیکن امام اعظم ان کا حوصلہ رکھنے کے کہتے میں نے آپ سے زیادہ صحیح تنقید کرنے والا نہیں دیکھا. لیکن جب نماز کا وقت ہوتا دونوں ساتھ مسجد کو جاتے، امام مالک کھڑے ہو کر رک جاتے اور کہتے حضور پہلے آپ تشریف لے جائیں. یہ جو ادب تھا یہ بعد والوں نے بھی دیکھا کہ ہمارے اسلاف میں، احناف میں، شوافے میں، مالکیہ میں اختلاف تو تھا، لیکن اختلاف کی جو بنیاد تھی وہ علم ہی پر مقصود تھی، ذات پر نہیں تھی. اور پھر بڑے نے بڑے کو تسلیم کیا. پھر امام مالک نے خود کہا کہ اگر ابو حنیفہ کے علم کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو تو میں یہ بات بانگے دہل کہتا ہوں کہ اگر یہ کسی مینارے کو سونے کا کہیں تو وہ ثابت کر دیں گے. امام شافعی، امام احمد بن حنبل یہ دونوں استاد شاگرد ہیں، دونوں استاد شاگرد ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ امام احمد بن حنبل نے اختلاف تو کیا اپنے استاد سے، لیکن جب وہ آتے اور جب ملاقات ہوتی تو وہ گھوڑے کی لگام لگا کر پکڑ کر بھاگ رہے ہوتے اور لکھ رہے ہوتے حضور آپ کچھ عنایت فرما دے. تو بیسک وجہ یہ تھی کہ ادب، جو ادب والے تھے وہ بامراد ہوئے، با نصیب ہوئے. اور آج ہمارا بھی معاملہ یہی ہے کہ ہم نے اختلاف تو کیا، اور آج کل طالب علموں کا بھی یہی حال رہا. معذرت کے ساتھ ہم اس چیز سے گزر چکے. اب طالب علم بھی کیا کریں گے؟ اب ایک استاد سے اس نے پڑھا ہے 4 سال، ٹھیک ہے، لیکن اس کی نام اور شخصیت نہیں ہے اتنی مشہور. ایک استاد ہے وہ بہت، ایک بندہ ہے وہ بہت مشہور ہے، اس سے صرف ایک ہی دن حدیث پڑھی ہے. اچھا دوسروں کو بتاتے ہوئے فخر کرے کہ وہ میرا استاد ہے، حالانکہ پڑھا ایک دن ہے اس نے. لیکن جو 4 سال جس سے پڑھا ہے، جس کی وجہ شہرت نہیں ہے، کبھی اس کے اگر مجمع میں وہ مل بھی جائے تو ہاتھ بھی نہیں چومیں گے. یہ معذرت کے ساتھ یہ بالکل سچی بات کر رہا ہوں. تو یہاں پر لوگ پڑھے لکھے تو ہوئے، تعلیم تو بڑھ گئی، لیکن ہم ترقی اس لیے نہ کر سکے کہ ہم نے بڑوں کا ادب نہیں کیا. ہمارا پڑھے لکھے لوگ تو مل گئے، ہمیں پڑھا لکھا تو بننا تو تھا، لیکن ساتھ میں تربیت اور ادب بھی مقصود تھا جو ہمارے اسلاف نے سکھایا ہمیں. ہمارے اسلاف نے تو یہی تو طریقہ کیا. پھر اگر کسی معاملے میں بندے کو اختلاف ہو جائے تو اختلاف کا صحیح طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے بندے کے مقام کا بھی خیال کرے اور ادب کے دائرے میں رہ کر اختلاف کرے. اختلاف کر سکتا ہے، علم کے پیرائے میں کر سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر سامنے والے کی تحقیق آپ سے زیادہ اوپر ہے، مسلم ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی تحقیق کو مان لیں. لیکن بحث برائے بحث، اب بات فی علم سے فی نفس کی طرف چلی گئی، اور آج پھر معاشرہ آپ کے سامنے ہم اس طرح تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے ادب والوں کی ہمارے صوفیہ نے بے شمار مثالیں دی ہے. ہمارے اولیاء کرام کا ادب دیکھ لیں، جنید بغدادی کا ادب دیکھ لیں، حضور غوث اعظم کا ادب دیکھ لیں. اپنے بابا فرید علیہ رحمہ کا واقعہ سناتا ہوں. بابا فرید علیہ رحمہ کو جب آپ بختیار کاکی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور خواجہ غریب نواز بھی موجود تھے، بختیار کاکی نے بابا فرید سے کہا اپنے دادا پیر کے پاؤں چومو. وہ گئے بختیار کاکی کے قدم کو چوم لیا. کہا ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے دادا پیر کے پاؤں چومو، انہوں نے یہی چوم لیا. پھر خواجہ غریب نواز خود کہنے لگے، بولا فرید اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ آپ کے قدموں کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، فنا فی شیخ ہو گیا ہے وہ.
تو یہ ہمارے اسلاف ہے. حالانکہ بابا فرید کی اگر آپ سیرت پڑھیں تو عمر میں وہ زیادہ بڑے تھے, بزرگی زیادہ ان میں تھی, لیکن ادب. سیدی فاضل بریلوی کو دیکھ لیں آپ, ادب کی سب سے اعلیٰ مثال اگر دیکھنی ہو تو بریلوی کو سلطان کو دیکھ لیں, کہ جہاں پر بڑے بڑے لوگ سنبھل نہ سکے, اپنا ایمان بچا نہ سکے, وہاں سیدی فاضل بریلوی نے کس طرح اہل سنت کو بچایا. مثال قرآن کی چند آیتوں کی دیتا ہوں. ان فتحنا لک فتح مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم, یہ آیت کا لوگوں نے ترجمہ کیا کہ بے شک ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح فرما دی تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے. نعوذ باللہ من ذالک. بڑے بڑے لوگ یہاں پر پھسل گئے. اعلیٰ حضرت کا ادب, اعلیٰ حضرت پوری دنیا میں نعرہ لگ رہا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کام جو کر گئے نا مصطفیٰ کی ذات پر, وہ ادب سکھا کر گئے, تو آج پوری دنیا احمد رضا کا نعرہ لگا رہی ہے. آپ نے کیا کہا؟ نہ سب ترجمے فیل ہو گئے. آپ نے کہا بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح فرما دی تاکہ اللہ آپ کے سبب آپ کے اگلوں کو بھی بخش دے, آپ کے پچھلوں کو بھی بخش دے. یہ نبی کی ذات میں ادب. اور رب کی بارگاہ کا ادب احمد رضا خان کا, وہ دیکھیں سورہ آل عمران کے اندر وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ. انہوں نے سب نے ترجمہ یہی کیا, اللہ نے تو دیکھا ہی نہیں, جہاد کس نے کیا تم میں سے؟ کیا اللہ کے لیے دیکھنے کا لفظ, اور دیکھا ہی نہیں, کیا اس کے لیے آنکھیں کبھی بند ہوتی ہے اس کی؟ وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے. ہر چیز جو عالم میں وہ رب کے نگاہ راز میں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سب فیل ہو گئے یہاں پر. فاضل بریلوی نے قلم اٹھایا, کہا اللہ نے ابھی تمہارے غازیوں کا امتحان نہیں لیا. تو یہ ہے وہ چیزیں جو احمد رضا کو اپنے ہم اثر میں ممتاز کر گئی. جنہوں نے ادب کیا تو دنیا میں ان کا شہرہ بھی مچا, دنیا میں ان کا نام بھی ہوا. یہی وجہ تھی خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ اپنے شیخ کا کتنا ادب کرتے تھے. ایک دن سخت سردی کی رات تھی, پانی چھونے پر گرم ہو رہا تھا. کہا کہ جاؤ معین الدین پانی لے کر آؤ. بس شیخ نے کہا پانی لے کر آؤ. پاس کوئی چیز بھی نہیں تھی, وہ کھٹکھٹا جو پانی کا پتیلا تھا وہ سر پر اٹھا کر رکھ دیا, اور پھر شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہو جب اتارا تو وہ سارا سر بھی آ گیا باہر. پھر آپ نے دستار پہنا کر کہا مولا جو مقام مجھے عطا کرنا ہے وہ اس غریب نواز کو عطا کر دے. تو یہ ہے ادب. تو ہمیں بھی یہی بات کا خیال کرنا چاہیے. اپنے جو بڑے ہیں والدین کا ادب بھی بالکل ضروری ہے. لیکن آج کل معاشرہ بھی اس طرف, معذرت کے ساتھ یہ بڑی جلتی ہوئی بات کہہ رہا ہوں, کہ اگر ماں باپ کا جھگڑا ہو جائے نا تو بچہ ہے نا ماں کے ساتھ نکل جائے گا, باپ کی بے ادبی کر دیتا ہے. یہ معاشرہ بتا رہا ہوں آپ کو. اور ہمارے ان معاشروں میں ان شعراء کا قصور ہے, ان لوگوں کا قصور ہے کہ جنہوں نے ماں پر کلام لکھتے رہے, ماں کی عظمت کو پروموٹ کیا. پھر گاڑی لیتے تو لکھتے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا. بھائی وہ تو ٹھیک ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا, تو ابا حضور نے پوری زندگی کیا کیا؟ یہ سوچے بھی تو تھی نا کہ ایک طرفہ سوچ کو جھکایا گیا. جب ایک طرف سوچ جھک گئی, ایک طرف جب حق زیادہ بتایا گیا, تو پھر دوسرے کے حق کی قدر و قیمت ہی ختم ہو گئی, دوسرے کا ادب ہی ختم ہو گیا. ماں کا مقام ہے, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن باپ کی فضیلت بھی اپنی جگہ ہے. باپ کی فضیلت پر آج تک کسی نے کام نہیں کیا. یہ میرے اس بات میں بڑا محتاط رہتا ہوں. جہاں میں ماں کی ذکر کرتا ہوں باپ کا بھی لازمی ذکر کرتا ہوں. کیوں؟ اگر باپ کا ادب سیکھنا ہے تو رسول اللہ سے سیکھو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن منبر پہ تشریف فرماتے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عباس آ گئے, حضور کھڑے ہو گئے, اور پتہ کیا کہا؟ لوگوں کا چچا ان کے باپ کے برابر ہوتا ہے. یہ حضور کا لفظ ہے. جب چچا باپ کے برابر ہو, اللہ کا رسول کھڑا ہو جائے ادب کے لیے, تو پھر باپ کا مقام کیا ہوگا؟ پھر حضور نے خود اپنے باپ کا ذکر منبر پہ فرمایا. ایک دن حضرت عباس نے کہا حضور کچھ لوگ ہمارے نسب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. حضور نے کہا من انت, من انا, میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا انت رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہے. بولا من انا, بتاؤ میں کون ہوں؟ فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. فخر سے فرمایا منبر پر کھڑے ہو کر. تو ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو حضور کے والدین کو مسلمان نہیں سمجھتے. حضور منبر پر فخر سے کہہ رہے میں محمد عبداللہ کا بیٹا, وہ عبد المطلب کے بیٹے. تو ادب ہی اسلام کا ماخذ ہے, ادب ہی پر سارا نظام قائم ہے. اور آپ دیکھ لیں بڑے بڑے, یہاں تک یہ تو آپ نے ظاہری واقعہ سنے, خوابوں کے اندر بھی ادب ضروری ہے. غوث پاک کا واقعہ مشہور ہے کتاب کے اندر, بہجت الاسرار کے اندر. یہ وہ کتاب ہے کسی عام بندے نے نہیں لکھی, یہ بہت بڑے محدث ہیں,
علامہ نور الدین شتنوفی الشافعی انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، بہت بڑے محدث ہے. انہوں نے ایک واقعہ لکھا، غوث پاک کی بارگاہ میں جب حضور تشریف لائے، غوث پاک جب آرام فرما رہے تھے تو خواب میں حضور تشریف لائے. کہا بیٹے تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ بولا حضور میری عربی تو اتنی خاص ہے نہیں، میں تو اجمی ہوں، فارسی ہوں، کوئی اتنی خاص عربی تو نہیں، اور بڑے بڑے فصحاء بلغاء موجود ہیں. حضور نے کہا اپنا منہ کھولو. حضور نے 7 بار لعاب ڈالا. پھر مولا علی خواب میں آئے. مولا علی نے کہا اچھا 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 ٹھیک ہے. پھر مولا علی نے بھی کہا کہ کیوں نہیں کرتے؟ پھر وہی بات دہرائی. پھر آپ نے 6 بار ڈالا. غوث پاک نے کہا یا علی یوں زدنا، علی تھوڑا زیادہ تو کر دو. کہا نہ یہ علی رسول اللہ سے نہیں بڑھ سکتا. ادب ایسی چیز ہے کہ جو ظاہر تو ظاہر، خواب میں بھی اس کا خیال کیا جاتا ہے. تمام انبیاء نے ادب کیا محبوب کریم کا شب معراج، یہ ادب ہی تو ہے. تو ادب ایسی چیز ہے، اس لیے معاشرے کے اندر اس کو ڈالنا پڑے گا. استاذ اور باپ، یہ میں لازمی کہوں گا اس پر کہ ان دونوں کا ادب ضروری ہے. اس پر ایک دن کچھ طالب علم تھے، وہ مجھے کہنے لگے استاد جی یہ کیوں ضروری ہے؟ میں نے کہا ایک بات یاد رکھنا، سچے دل سے بول رہا ہوں اور یہ بات آپ بھی سمجھیں گے. استاذ یا باپ خدا نخواستہ اگر کافر ہو جائے، خدا نخواستہ کافر ہو جائے تو باپ ہے تمہارا وہ ختم نہیں ہوتا. یہ رشتہ ایسا ہے. اور استاذ بھی اگر مرتد ہو جائے تو وہ استاد ہی کا لیبل سے ختم نہیں ہوتا. تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے. تو ادب کرے، ادب، والدین کا ادب، اولیاء کا ادب، اپنے بڑوں کا ادب، یہی چیز ہے. یہی لوگ ہیں جو بزرگان دین کی تعلیمات ہے. آج اگر ہمیں صوفیہ کے نظریے کی بڑی ضرورت ہے. علم، تحقیق، دلائل اپنی جگہ ہے، ساری چیزیں، لیکن اس وقت ورک ہے نا جو صوفیہ کے طریقے پر ضروری ہے. کیونکہ صوفیہ کی تعلیمات کا اپنا انداز تھا کہ جو بڑے بڑے جو مانتے نہیں تھے ان کو بھی انہوں نے جھکایا ہے، ان کو بھی ادب والا بنایا ہے. تو ادب ایسی چیز ہے. یہی میں عرض کروں گا اور یہی ہماری اس محفل کا مقصد بھی ہے کہ اپنے بچوں کو یہ چیزیں لازمی سکھائیں، اور خود بھی جو ہم منصب ہیں، جو بڑے ہیں، ان کا ادب لازمی ہے. اختلاف اگرچہ ہو جائے تو بالکل تقاضے رکھتے ہوئے اس اختلاف پر ادب کرنا چاہیے. دونوں کے مقام اور مرتبے کا خیال بھی کرنا چاہیے. اس طرح کی بے شمار مثالیں ہمارے فقہ کرام میں موجود ہے. امام فاقانی نے ایک رسالہ لکھا، میلاد النبی حرام ہے، دلائل کی بنا پر لکھا. امام سیوطی نے اس کے خلاف رسالہ لکھا، جواب میں لکھا. لیکن امام سیوطی نے اتنے پیارے انداز میں لکھا کہ امام فاقانی مجبور ہو گئے اپنی تحریر کو واپس لینے پر. ملا علی قاری نے حضور کے والدین کے مسئلے پر رسالہ لکھا، حضور کے والدین کو مسلمان نہیں مانا، لیکن جب اسلاف نے ان کو سمجھایا تو پھر انہوں نے اس بات سے رجوع کیا، پھر رسالہ لکھا اس پر. تو طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے جو محور یہی ہے کہ بھائی اگر کوئی بات کرتا ہے آپ کے خلاف آتی ہے تو ہم نے تو فوراً ایکشن لینا ہے. فوراً ایکشن نہ لیں، اس کی تحقیق کریں. آج یہ تحقیق نہیں کرنا بہت سارے گھروں کو اجاڑ دیتی ہے. اگر یہ ہم نے رکھا ہوتا تو شادی بیاہوں کے اندر ہمارے یہاں طلاق کے جو معاملات بڑھتے جا رہے ہیں اس پہ بھی یہی وجہ ہے کہ ایک آج کی لڑکی وہ سامنے والے کا ادب نہیں کرتی. اب جو ساس ہے اس کو اس طریقے سے ہینڈل بھی نہیں کر سکتی. کیوں؟ تو ہر چیز میں ایک ادب ضروری آتا ہے. اگر انہوں نے اس کا ادب کر کے گفتگو کی ہوتی تو شاید رپلائی اچھا ملتا. اکا دکا اگر بدتمیز ہو تو وہ مستثنا ہے، لیکن اکثریت تو اس بات پر متفق ہے کہ آپ جیسا رپلائی دو گے ایسا رپلائی آپ کو ملے گا. آپ کسی کو عزت دو گے تو کوئی آپ کو عزت دے گا. اور یہی تو اعلیٰ ظرف کی بات ہے کہ جب کوئی تمہیں عزت دے، جب کوئی تمہارا ادب کرے اور تم خود اعلیٰ ظرف ہوئے نا تو تم اس کو زیادہ لوٹاؤ گے، اور اگر کم ظرف ہوئے تو پھر خود کو اعلیٰ سمجھو گے، اور یہ حماقت ہے. اور مولا علی فرماتے نا کہ اپنی رائے کو حتمی جاننے والا بندہ خطرے میں. سب کی رائے کا احترام کرے. مشورے کی بات حضور سے مشورہ ثابت ہے. مشورے کے اندر سب سے زیادہ ادب کا خیال ضروری ہے. ہمارے یہاں وہ پتا نہیں اتنے بڑے بندے نے بات بول دی، یہ بندہ بات سنو اس کی میں سنوں، نہ 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 نہ. حضور سے خود سنیں. جب بدر کے دن کا معاملہ ہوا، بدر کے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کھڑے تھے بدر کے میدان میں، ایک صحابی آئے، بخاری کے اندر لفظ موجود ہے، کہا کہ حضور آپ جو یہاں کھڑے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہیں؟
حضور نے کہا نہیں میں خود یہاں پر کھڑا ہوا ہوں. کہا حضور میرا مشورہ ہے کہ ہم اس جگہ پر کھڑے ہو جائیں. تو حضور نے کہا کیوں؟ بولا کہ اس لیے کہ وہاں پر پانی کا کنواں بھی ہے اور وہ ہمارے پاس آ جائے گا اور کفار کو پانی ملے گا نہیں, ہم ان پر غالب جلدی آ سکتے ہیں. حضور نے اس صحابی کے مشورے کو مان کر ادھر فیصلہ کر لیا. اب دیکھ لیں ہم تو یہ ہمارے لیے کتنا بڑا لمحہ. ہم تو چھوٹے کی رائے سننے کو تیار ہی نہیں ہے. ابے بھائی تجھے کیا پتا, ہم نے تو دنیا دیکھی ہے. بات تو خیر کی کر رہا ہے, وہ سن تو لو اس کی. اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں, پھر وہ بغاوت کی طرف چلے جاتے ہیں, پھر وہ اپنے بڑوں کا ادب بھول جاتے ہیں. اگر ہم ان کو اپریشیٹ کریں, ان کی بات کو تھوڑا بہت بھی سنیں, اگر سننے والی ہے سمجھ میں آنے والی تو اس کو امپلیمنٹ کریں, تو آپ دیکھ لیں کہ ان بچوں کی صلاحیتیں آپ کے سامنے ابھر کر سامنے آئیں گی. یہ بچے آپ کا ادب بھی کریں گے, باغی نہیں بنیں گے. غیر ملکیوں کے اندر, دیگر ممالک کے اندر یہی تو باتیں ہیں. آج دیکھ لیں وہ کتنے آگے چلے گئے صرف اسی معاملے پر کہ وہ اپنے لوگوں کے ٹوٹے پھوٹے تجربات کو انہوں نے مزید ڈیولپمنٹ کر کر آج اوپر لے آئے. لیکن آج ہمارے پاس اتنے قابل ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ذہنی سطح کے طالب علم کم ہے. فزکس کا جو سب سے بڑا, وہ پورے پاکستان میں شرف حاصل ہے فزکس کو الحمدللہ. ہمارے پاس قدیر خان کی صورت کے اندر موجود ہے الحمدللہ. بڑے بڑے لوگ ہمارے پاس ریسرچ والے موجود ہیں. پاکستان کے کتنے ایسے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں جو امریکہ علاج کے لیے جاتے ہیں. ادیب رضوی کو لے لیں, بھٹی کو لے لیں, ڈاکٹر بھٹی کو لے لیں. کیوں؟ تو ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے, لیکن بس ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ انشاءاللہ, کیونکہ وقت میرا مکمل ہو گیا, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ